بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، میں ہوں عبدالجبار چودھری۔ جی ناظرین، میں آج آپ کو ایک ایسا واقعہ سناؤں گا، اگر آپ اس واقعے کی ڈیپتھ کو سمجھ لیں گے یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی اور آپ ایک کامیاب ترین انسان بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی ہاں، جنگل میں بھیڑوں کا ایک ریوڑ رہتا تھا۔ وہ ظاہر ہے کہ جیسے جنگل میں جانور رہتے تھے، اپنے کھانے کی تلاش خود کرنی پڑتی تھی، تو وہ ریوڑ جہاں جاتا بھیڑوں کا تو اکٹھا ہوتا تھا۔ ایک دن ان کو شیر کا نومولود بچہ مل گیا۔ ان کو اس شیر کے نومولود بچے پر ترس آیا اور انہوں نے اس کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ وہ جہاں جاتے وہ جو نومولود شیر کا بچہ تھا ان بھیڑوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ ظاہر ہے اس کی پرورش کے لیے بھیڑیں ان کو اپنا ہی دودھ پلاتی تھی۔ اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ شیر جوان ہونے تک جو کچھ بھیڑیں کھاتی وہی کھانا شروع کر دیا، ویسے ہی بولنا شروع کر دیا جیسے بھیڑیں بولتی تھی۔ بھیڑوں نے اس شیر کے بچے کو ایک بات اور سکھا دی۔ اس نے کہا کہ جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے وہ شیر ہے، وہ جہاں بھی آپ کو ملے گا وہ ہمیں کھا جائے گا۔ یہ بات شیر کو بھی سمجھ آ گئی اور اس نے اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لی کہ اگر شیر ہم پہ حملہ کرے گا تو وہ ہمیں کھا جائے گا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس ریوڑ پہ ایک دن شیر نے حملہ کر دیا۔ بھیڑیں تو بھاگ ہی رہی تھیں، لیکن وہ شیر جو بھیڑوں نے پالا تھا وہ ان بھیڑوں سے سب سے آگے بھاگ رہا تھا۔ جس شیر نے حملہ کیا تھا اس شیر نے جب یہ دیکھا کہ ایک شیر جو بھیڑوں کے ساتھ ہے وہ ڈر کے سب سے آگے بھاگ رہا ہے تو اس کو بڑی حیرانی ہوئی۔ اس نے بھیڑوں کو چھوڑا، اس شیر کے پیچھے لپک لیا اور بلاخر اس شیر کو پکڑ لیا۔ جب شیر کو پکڑا تو شیر نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے مت کھانا، مجھے چھوڑ دو، مجھے مت کھانا۔ شیر کو بڑی حیرانی ہوئی، جس شیر نے اس کو پکڑا تھا وہ بڑا حیران ہوا۔ جس شیر نے اس کو پکڑا تھا اس شیر نے جو بھیڑوں کے ساتھ رہتا تھا اس کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ تم بھی شیر ہو، تم جنگل کے بادشاہ ہو۔ وہ آگے سے کہتا نہیں، میں شیر نہیں ہوں، میں بھیڑ ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ جس شیر نے اس کو پکڑا تھا اسے سمجھ نہ آئے کہ میں اب اس کو کیسے سمجھاؤں۔ آخر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، وہ اس کو چشمے پہ لے گیا جہاں پانی پیتے تھے۔ چشمے میں اس نے کہا کہ تم اپنا عکس بھی دیکھو اور میری طرف بھی دیکھو، ذرا غور کرو، تمہارا منہ میرے منہ جیسا ہے، تمہارے کان میرے کانوں جیسے ہیں، تمہارے بال میرے بالوں جیسے ہیں، تم بھی میری طرح ایک شیر ہو، تم جنگل کے راجہ ہو، تم جنگل کے بادشاہ ہو، تم ان بھیڑوں میں کہاں پھنسے ہوئے ہو۔ جب جو شیر بھیڑوں کے ساتھ رہتا تھا اس نے اپنا عکس اور جس شیر نے ان پہ حملہ کیا تھا جب اس نے اس کا کمپیریزن کیا تو اس کو بات سمجھ آ گئی کہ میں بھی جنگل کا بادشاہ ہوں، میں بالکل شیر جیسا ہوں جس شیر نے ہم پہ حملہ کیا تھا۔ تو ناظرین، یہاں پہ بات سمجھنے والی یہ ہے کہ جو کامیاب ترین لوگ ہیں اور جو لوگ ناکام ترین ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اگر آپ ان کا کمپیریزن کریں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی نعمتیں دی ہیں جو آپ کو دی ہیں۔ وہ نعمتیں کیا ہیں؟ سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سونگھنے کے لیے ناک دیا ہے، بولنے کے لیے منہ دیا ہے اور کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں۔ تو ناظرین، یہاں پہ جو اہم بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ کامیاب ہیں ان میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے، وہی چیزیں آپ میں ہے جو ان لوگوں میں ہے۔ تو فرق صرف یہ ہے کہ آپ ان بھیڑوں کے ریوڑ کی طرح صرف ایک اپنے آپ کو ایک مخصوص حالات میں بند کر رکھا ہے، صرف اس حالات اور اس سرکل سے نکلنے کی دیر ہے۔ جیسے ہی آپ اس سرکل اور ان حالات سے نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایک کامیاب انسان بن چکے ہوں گے۔ یقیناً میری اس بات کی ڈیپتھ اور اس بات کی گہرائی کو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ جو فرق ہے کامیاب انسان اور آپ میں کوئی نہیں ہے، صرف ماحول کا فرق ہے، ایٹماسفیئر کا فرق ہے اور سوچ کا فرق ہے۔
اور اپنی سوچ کو بدلیں. جیسے ہی آپ اپنی سوچ کو بدلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس ماحول سے نکلیں گے. جیسے اس ماحول سے نکلیں گے تو آپ ایک کامیاب ترین انسان بن چکے ہیں. یہ وہ کامیابی کا گر ہے جو یقیناً آپ کی سمجھ میں آ چکا ہوگا, اور میں جیسے ہی میری ویڈیو ختم ہوگی آپ اس بات کو ریلائز کر چکے ہوں گے کہ آپ کے لیے کامیاب انسان بننا اب انتہائی آسان ہے. مجھے دیجیے اجازت, اور چلتے چلتے میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا, میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا. اللہ آپ کا نگہبان ہو. اللہ حافظ.